ابن زرارہ کے ہاں۔ اسعد ابن زرارہ میزبان بن گئے مدینہ منورہ میں، اور مصعب ابن عمیر یہ مہمان بنے اور قاری تھے۔ ایک واقعہ ہے جس کو علامہ ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے واقعہ یوں نقل کیا ہے کہ ایک دن اسعد ابن زرارہ نے مصعب ابن عمیر سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، ایک قبیلہ ہے بنو عبد الاشہل، ان کے ہاں چاہتے ہیں، ان کے علاقے میں، یہ بھی مدینہ منورہ کے تھے، وہاں جا کر دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو مصعب ابن عمیر اور اسعد ابن زرارہ یہ دونوں روانہ ہو گئے، اور مصعب ابن عمیر یہ ایک باغیچے میں بیٹھ گئے، تو اس قبیلے کے لوگ ارد گرد سے اس باغیچے میں آئے آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے۔ اس قبیلے کے دو سردار تھے، ایک کا نام سعد ابن عبادہ تھا جو مشہور صحابی ہے، ایک دوسرے بھی صحابی تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ دونوں سردار تھے اپنے قبیلے کے، اسی قبیلے کے سردار تھے۔ تو سعد ابن عبادہ نے اس دوسرے سے کہا کہ دیکھیں یہ جو اسعد ابن زرارہ ہے یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، میں تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لہٰذا تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ اس کام سے رک جاؤ، یہ آپ نے کس کو لایا ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے قبیلے میں، جو لوگوں کو بددین کر رہا ہے اور ہمارے دین سے ان کو پھیر رہا ہے۔ تو اسعد ابن زرارہ کی بات کی وجہ سے، سعد ابن عبادہ کی بات کی وجہ سے وہ ان کے پاس چلے گئے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نیزہ اور تلوار نکالا اور اس باغیچے میں چلے گئے، اور مصعب ابن اسعد ابن زرارہ سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے کس کو لایا ہے؟ تو مصعب ابن عمیر نے اس سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ ہماری بات سنیں، اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو آپ اختلاف رکھیں، اگر ہم صحیح بات کر رہے ہیں تو آپ ہماری بات سنیں۔ تو اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور وہاں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کہا یہ تو انصاف کی بات ہے۔ جب اس نے مصعب ابن عمیر کی باتیں سنی تو پھر مصعب ابن عمیر نے سورۃ الزخرف کی تلاوت کی۔ جب اس تلاوت کو اس نے سنا فوراً یہ کہا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو مصعب ابن عمیر نے اس سے یہ کہا کہ آپ باوضو ہو جائیں، کپڑے اپنے پاک کر دیں، غسل کر لیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کلمے کو پڑھ لیں جو کہ کلمہ طیبہ ہے، تو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ دین میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہ جب دوبارہ چلے گئے تو سعد ابن عبادہ کہتے ہیں